تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پڑھ لیجئے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا طبیب انفسنا وشفیع ذنوبنا حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم صلوات پڑھیے سامعین محترم، کل کی گفتگو اگر اذہان مبارکہ میں ہو تو ہم نے سورہ مریم کی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، ابراہیم کو یاد کیجئے، ابراہیم کے کارناموں کو یاد رکھیے، ابراہیم کی شخصیت گم نہ ہونے پائے۔ ابراہیم نے جو کچھ کیا وہ قیامت تک کے لیے باقی رہنا چاہیے، اور اس طریقے سے پروردگار نے امت اسلامیہ کو، تمام انسانوں کو پیغام دیا کہ جو شخص تاریخ میں کارنامہ انجام دیتا ہے اس کی یاد منانا قیامت تک کے لیے واجب ہو جاتا ہے، اور اس کی یاد منانا سنت الہی ہے۔ یہ یاد بدعت نہیں ہے، یہ یاد اس لیے سنت الہیہ ہے کہ حکم الہی کے تابع ابراہیم نے کام کیا تھا۔ اگر بت شکنی کی تو ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوند متعال کے تحت کی، اور اگر اپنے 18 سال کے جوان کو چھری کے نیچے لٹایا تو یہ بھی حکم خدا کے تحت تھا۔ تو بس پتہ چلا جو بھی حکم الہی کے تحت اللہ کے فرمان کو بجا لاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، خداوند متعال اس کے ذکر کو قیامت تک کے لیے باقی رکھتا ہے۔ صرف باقی نہیں رکھتا بلکہ حکم دیتا ہے اپنے نبی کو کہ اس کی یاد کو مناؤ۔ تو اب اگر قرآن کی اور آیت مبارکہ آپ کے اذہان میں ہو تو خدا کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب خدا ان ہستیوں کا ذکر کر رہا ہے، ابراہیم نے ذکر کیا، لیکن خدا کے ذکر میں اور ابراہیم کے ذکر میں، ہمارے ذکر میں، خدا کے ذکر میں بڑا فرق ہے۔ ہم جب بھی ذکر کریں گے محدود زمانے میں ہوگا، محدود زمانے میں ہوگا، محدود لوگوں کے سامنے ہوگا، محدود زمین پہ ہوگا، محدود مکان میں ہوگا، لیکن جب اللہ ذکر کرے گا کس کا؟
نہیں کرے گا بلکہ اپنی نوری مخلوقات میں ان کا تذکرہ کرے گا۔ اور کیوں نہ خداوند متعال ایسے کا تذکرہ کرے کہ جس نے اللہ کا ذکر سر کے کٹنے کے بعد نوکے سینہ پر کیا تو اللہ نے وعدہ کر لیا، اے حسین جس طرح تو نے میرا ذکر کیا میں بھی خدا ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے تیرے نام کو باقی نہ رکھا تو میں خدا نہیں ہوں۔ محترم انہوں نے نصرت پروردگار کی دین الہی کو بچایا، اور کل جنگ احد کا تذکرہ ہوا تو اسی حوالے سے یہ جنگ بدر کے بعد ہے۔ جنگ بدر مسلمانوں نے فتح کی بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ اس کے بعد جب جنگ احد کی باری آئی تو پروردگار نے ڈیوٹیاں لگا دی رسول خدا نے کہ یہاں پہ رہو۔ ایک گھاٹی تھی وہاں پہ مسلمانوں کو کھڑا کر دیا کہ آپ کچھ بھی ہو جائے جان چلی جائے لیکن اس گھاٹی کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ عزیزان محترم اب جو کافر تھے وہ اپنے زوم میں آئے، مسلمانوں سے جنگ کی، لیکن شکست ان کا مقدر بنی۔ جب چلے گئے انہوں نے دیکھا شکست کھا چکے تھے، شکست کھا کے واپس پلٹ گئے ہیں، تو کیا دیکھا کہ وہ مسلمان جو اوپر کھڑے ہوئے تھے جس کو پیغمبر نے فرمایا تھا جنہیں تم نے جگہ نہیں چھوڑنی، کچھ بھی ہو جائے جگہ نہیں چھوڑنی، تو دیکھا کہ وہ مال غنیمت کے لالچ میں وہ پہاڑ کو چھوڑ کے نیچے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی کافروں نے یہ دیکھا وہ پلٹ کے واپس آئے وہیں سے اور پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کیا، اور ایسا تھا کہ بس شکست ہونے والی تھی، مسلمان ختم ہونے والے تھے۔ ایک مرتبہ عزیزان محترم بہار الانوار کی روایت ہے، اور یہ روایت علامہ مجلسی نے یہ اہل سنت کے ایک لکھنے والے ہیں جن کا نام محبودی ہے، انہوں نے دیوان امیر المومنین کی شرح کی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے اس روایت کا تذکرہ کیا ہے کہ جب جنگ احد اس مرحلے پہ پہنچی کہ اب شکست ہو رہی تھی، مسلمانوں کے لاشیں پڑے تھے اور کافر جیت رہے تھے، تو ایک مرتبہ ندا آئی، نور علیم مظہر العجائب فی النوائب کل ہم من غم سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی۔ ندائی آسمان سے کہ بلاؤ اس کو جو ہر جگہ مددگار رہا ہے، بلاؤ اس کو جس نے پہلی ہی دعوت ذوالعشیرہ میں ناصر ہونے کا اقرار کیا تھا۔ آواز دی رسول اللہ نے، علی آگے بڑھے اور علی نے رسول اللہ کا دفاع کیا، رسول اللہ کو محاصرے میں، اور حالت یہ تھی کہ شیطان نے آواز بلند کی، قتل محمد مارے گئے۔ جیسے ہی مسلمانوں نے یہ آواز سنی کہ محمد مارے گئے تو وہ انہوں نے میدان کو چھوڑا، بھاگنا شروع کیا۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ رسول پیچھے سے تمہیں آواز دے رہا تھا اور تم بھاگ رہے تھے۔ ایک مرد میدان تھا جو میدان میں ڈٹا ہوا تھا، لڑ رہا تھا، حضرت حمزہ تھے،
اور ابو طالب کے لال علی ابن ابی طالب تھے، جنگ ہو رہی تھی اور ایک مرحلے پہ ایسا وقت آیا کہ کافروں نے میدان چھوڑا، علی نے ایک مرتبہ مجبور کر دیا ان کافروں کو میدان چھوڑنے پہ، جو ایک مرتبہ مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل چکی تھی۔ اب یہ ابو طالب کے لال نے اپنی تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ وہی جو شکست تھی دوبارہ فتح میں بدلنے لگی، اور وہ کافر جب بھاگے تو ایک مرتبہ آسمان سے ندا آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ لا فتح الا علی، کوئی جواب نہیں ہے تو علی ہے، کوئی جواب نہیں ہے اور کوئی تلوار بھی نہیں ہے، اگر تلوار ہے تو ذوالفقار ہے۔ عزیزان محترم، کیا وجہ ہے کہ علی کے بارے میں نہیں ملتا ہے؟ جنگ احد لا فتح الا علی، اس کا تمغہ مل گیا کہ کوئی جواب نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور منزل ہم نے دیکھی جنگ خیبر میں کہ جب خیبر فتح نہ ہو رہا تھا، ساری قوم مل گئی تھی، حملے کر رہی تھی، کبھی کوئی پرچم لے کے جاتا، کبھی کوئی پرچم لے کے جاتا، لیکن فتح نصیب نہ ہو سکی۔ تو ایک مرتبہ وہی رسول، ایک مرتبہ وہی آواز آئی جو موعد کے میدان میں آئی تھی۔ اب رسول نے آواز بلند کر کے کہا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا، کل میں اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں، کیا وہ فوج عورتوں کی تھی؟ جی، وہ فوج عورتوں کی تھی؟ اگر مردوں کی تھی تو یہ سارے مردوں کی توہین ہے، اور رسول کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی تک گئے وہ مرد نہیں تھے، جو کر جائے گا وہ مرد ہوگا۔ اور عزیزان محترم، ہم نے ایک اور مقام پہ دیکھا، 9 ہجری ہے، مسلمان ایک جگہ پہ جنگ کے لیے گئے، فاتح ہوئے، مسلمان عورتیں قیدی بنا کے لائی گئیں، جو مرد ہیں وہ بھی قیدی بنے، کچھ اکثر چلے گئے، مارے گئے۔ وہ عورتیں، قبیلہ ہے بنی تئی، اس کی عورتیں مدینہ میں رسول اللہ کے سامنے قیدی بنا کے پیش کی گئی۔ اب ایک خاتون جو بہت ہی نڈر تھی، بہادر تھی، زیبا کلام تھی، جس کی زبان میں فصاحت بھی تھی، جس کی زبان میں بلاغت بھی تھی، خدا نے اس کو یہ حسن بھی عطا کیا تھا۔ وہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تو نہیں، یا محمد، اے محمد، ماتا، میرے بابا مارے گئے، اور جب میرا محافظ تھا بھائی وہ چلا گیا، چھوڑ کے فرار کر گیا، تو اب مردانگی یاد رکھیے گا، چلے گئے، اب میرا کوئی نہیں ہے،
اگر آپ مجھے آزاد کر دیں، اس لیے کہ میں جس قبیلے سے ہوں، ہمارے دشمن ہماری رسوائی پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، آپ آزاد کریں۔ میرا والد، اب اس نے اپنے والد کے فضائل پڑھنا شروع کیا۔ اس بی بی کا نام ہے، تاریخ نے لکھا صفانہ، صفانہ سین کے ساتھ۔ اس نے اپنے باپ کے فضائل، یطعم الجائع، میرا باپ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ میرا باپ والے جو بھوکے لوگ ہوتے تھے ان کو کھانا کھلاتا تھا، جو بے لباس تھے ان کو لباس عطا کرتا تھا، جو محتاج ہوتے تھے ان کی تنگ دستی کو دور کیا کرتا تھا، اور جو بھی میرے بابا کے دروازے پہ آ جاتا تھا وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من والدوں کا، تیرا والد کون ہے؟ تو اس نے ایک مرتبہ کہا میرے والد کا نام حاتم ابن عبداللہ الطائی ہے، یعنی میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا حاتم طائی کوئی معمولی نہیں ہے، مشہور سخاوت میں اس کی بیٹی ہوں۔ کہا اچھا۔ تو جیسے یہ کہا تو رسول اللہ نے ایک جملہ کہا کہ یہ جو تم نے اپنے باپ کی صفات بتائی ہے نا، کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، وہ بے لباسوں کو لباس عطا کرتا تھا، وہ تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور کیا کرتا تھا، اس کے دروازے پہ آئے ہوا کوئی خالی نہیں جاتا تھا۔ ہذی صفات المومنین، یہی تو مومنین کی صفات ہیں۔ اب روایت ہی کہتی جب یہاں پہ پہنچی، منظر یہاں پہ پہنچا، اس نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم نے یہ کام کیا ہے اور کہا ہے کہ یہی تو مومنین کی صفات ہیں، مومنین کی صفات ہیں۔ تو اس نے فوراً ایک مدعا پیش کیا، یا رسول اللہ مجھے آزاد کر دیجیے۔ فرمایا جاؤ آزاد ہو، اطلق، اس کو آزاد کر دو۔ کہا نہیں میں اکیلی آزاد ہو کے کیا کروں گی، میرے قبیلے کی ساری عورتیں، حاتم طائی کی بیٹی تھی نا، کسی اور کی ہوتی تو کہتی کہ مجھے مل گئی ہے تو مجھے دوسروں کا کیا، حاتم طائی کی بیٹی تھی۔ کہا مجھے یہ منظور نہیں، یہ سب کی قید ختم ہونی چاہیے۔ اچھا، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جاؤ اس کے باپ کے احترام میں اور اس کے احترام میں ان کو بھی آزاد کر دو، ان سب کو آزاد کر دو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بھی آزاد کرو، اس کی ساری لوگوں کو آزاد کر دو، خواتین کو آزاد کر دو۔ جب روایت یہاں پہنچی، اب روایت کہتی ہے کہ اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ صرف رسول اللہ اس کے باپ کے احترام میں اور ان صفات کی وجہ سے آزاد کر رہے ہیں، تو بے ساختہ کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ قاری قرآن کل ایمان نعرہ حیدری،
آگے جملہ کہا ان کو آزاد نہ کرو، جو کچھ مال غنیمت ان سے لیا ہے وہ بھی واپس کرو، وہ بھی لوٹا دو، اور فرمایا ان کی واپسی کا اہتمام کرو۔ اب یہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں واپس کو جا رہی ہوں۔ اب اس نے رسول کے اخلاق کو دیکھا نا تو اور ایک قدم آگے بڑھایا، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں معاف کر دیا، ہمیں آزاد کر دیا، ہمارے مردوں کو بھی امان نامہ دے دیجیے۔ وہ اچھا پہچانی تھی رسول اللہ کو کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ کوئی سوالی آئے اسیر بن کے بھی تو یہ اس کو بھی رد نہیں کرتا۔ ہمارے مردوں کے لیے بھی امان نامہ لکھ دیجیے۔ فرمایا ٹھیک ہے امان نامہ لکھ دیتا ہوں۔ امان نامہ دیا، اب یہ لے کے کون جائے گا؟ امان نامہ لے کے کون جائے گا؟ اب ایک مرتبہ آواز دی، این علی ابن ابی طالب۔ پھر اب اس مقام پہ جا رہے ہیں، کہا رسول اللہ نا بھیج رہے ہیں کسی کو تو ایسے قابل کو بھیجنا چاہیے نا، باعتماد کو بھیجنا چاہیے جو جا کے ڈر کے واپس نہ آ جائے۔ اب ایک مرتبہ مولا علی کو بھیجو، اور جب تیاری کا وقت ہوا کہ ان سب کو بھیج دو، کہا اب اس کے چونکہ یہ سردار کی بیٹی ہے تو رسول اللہ نے 3 جملے کہے، یاد رکھیے۔ دنیا میں بڑے مکتب ہوں گے لیکن مکتب اسلام جیسا کوئی مکتب نہیں ہے۔ انسانیت کے بہت دعوے دار ہوں گے لیکن انسانیت کی جو اقدار اسلام میں ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ فرمایا ارحموا ثلاثا، 3 لوگوں پہ رحم کرو، وحق لہم ان یرحموا، اور ان کا حق ہے کہ ان پہ رحم کیا جائے، ان کا حق ہے کہ ان پہ رحم کیا جائے۔ پہلا کون؟ عزیزاً ذلّا بعد عزہ، اللہ نے کسی کو پہلے عزت عطا کی تھی، اس عزت کے بعد وہ بیچارہ معاشرے میں ذلیل ہو جائے، اس پہ رحم کرو۔ جیسے ہاتھ میں ایک بیٹی، اس پہ رحم کرو۔ دوسرا وَغَنِيًّا افتقر بعد غناہ، وہ ثروت مند جو اپنی امانت کے بعد محتاج ہو جائے، اس پہ بھی رحم کرو۔ یعنی پہلے ثروت مند تھا اس لیے کہ یہ دنیا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، یہ بدلتی رہتی ہے۔ آج دولت کہیں ہے تو کل کہیں ہے تو کل کہیں ہے، آج کوئی بادشاہ ہے تو کل کوئی بادشاہ ہے، آج کرسی پہ کوئی بیٹھا ہے تو کل اسی کرسی پہ کوئی اور بیٹھا ہوا۔ غنیًا، دولت مند تھا لیکن محتاج ہو، فرمایا اس پہ رحم کرو۔ تیسرا وعالماً ظل بین الجہال، وہ عالم جو جاہلوں کے درمیان ظل جائے، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، جس سے کوئی استفادہ نہ کرے۔ یہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان کو رخصت کیا۔ یہ قافلہ پہنچا ان بستیوں میں جہاں یہ رہائش پذیر تھے۔ عورتوں نے کہا کہ یہ والے جو پہاڑ ہے نا یہاں پہ ہمارے مرد گئے ہوئے۔ اب مولا نے کھڑے ہو کے آواز بلند کی، کیا لوگوں جو پہاڑوں پہ ہو آ جاؤ، تمہارے لیے آج امان ہے، تمہارے لیے امان نامہ ہے۔ اس صفانہ کا ایک بھائی بھی تھا جو شام فرار ہو گیا تھا، جس کا نام ادے ابن حاتم ہے۔ ادے ابن
حاتم، اور اسی کا بیٹا ہے آگے ترما ابن ادئی۔ سید الشہداء جب مکے سے کربلا آ رہے تھے تو راستے میں یہی قبیلہ تھا۔ ترماہ نے مولا کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں ہمارے قبیلے میں، یا مجھے مہلت دیں کہ میں جا کے وہاں سے سپاہی لے کے آؤں، اپنے جوان مرد لے کے آؤں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ترماہ جب پہنچا تو واقعہ کربلا ہو چکا تھا۔ یہ اسی قبیلے کے، تو امیر المومنین نے آواز بلند کی۔ اب یہ آواز میں کیا اعجاز تھا، کتنی آواز بلند تھی کہ پہاڑوں کے چوٹیوں پہ، پہاڑوں کے دامن میں جہاں جہاں بھی لوگ تھے، روایت کے الفاظ ہیں کہ سب کے کانوں میں علی کی آواز پہنچی، سب کے کانوں میں علی کی آواز پہنچی ہے۔ آئے ہیں، امان نامہ حاصل کیا ہے۔ صفانہ نے اپنے بھائی کو بھی لکھا کہ تم بھی آؤ، یہ رسول کریم ہے، تم آؤ تو صحیح اس دروازے پہ، بڑے کریم ہیں، آؤ۔ وہ آئے، آ کے اسلام قبول کیا، اور آپ کو کہا کہ یہ قبیلہ تشیع کا گڑھ ہے۔ امیر المومنین کئی جگہ گئے ہیں، ایک رسول اللہ نے غدیر خم کے بعد بھیجا تھا یا مبالغے کے بعد بھیجا تھا حمدان، بنی نجران، قبیلہ حمدان بھی سارا شیعہ قبیلہ، اس لیے کہ امیر المومنین نے وہاں پہ تبلیغ کی تھی۔ اور اتنا امیر المومنین کا یہ بااعتماد قبیلہ تھا، اتنا بااعتماد قبیلہ تھا، مولا ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، علی دروازہ جنت پہ ہوگا، تو جب حمدان والے آئیں گے تو علی سب کو کہتے جائیں گے چلے جاؤ چلے جاؤ، آج یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ صرف یہی نہیں، حارث حمدانی ہیں اسی قبیلے کے، حارث حمدانی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں امیر المومنین نے اس حارث حمدانی سے کہا من یمت یرانی، توجہ کیجئے گا، من یمت یرانی، کہ جو بھی مرے گا مرتے وقت مجھے دیکھے گا۔ یہ نہیں کہا مومن، توجہ کیجئے گا، من یمت، جو بھی مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی روح بھی ملک الموت قبض کرے گا، علی وہ امام مبین ہے، فرمایا اس کی جان جب نکلے گی تو علی وہاں